السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت بھی ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جی ہاں، سورہ یاسین۔ تو آئیے آج اس سورت کے گہرے معنی اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت یاسین کو قرآن کا دل کہنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ دیکھیے، جس طرح دل پورے جسم کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح یہ سورت اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ اسے پورے قرآن کے پیغام کا ایک مرکز بنا دیتی ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں کل 83 یعنی 83 آیات ہیں۔ احادیث میں اس سورت کو پڑھنے کے بہت سے فضائل ملتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسے پڑھنے والے کے لیے ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور ہاں، اسے ان لوگوں کے پاس بھی پڑھا جاتا ہے جو اس دنیا سے جانے والے ہوں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ تو آخر وہ کون سے مضامین ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو اس سورت کو اتنا اہم یعنی قرآن کا دل بناتی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ سورت دراصل ایمان کے 3 بنیادی ستونوں پر بات کرتی ہے: رسالت، توحید اور آخرت۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے رسالت کے موضوع سے، یعنی نبوت کی سچائی سے۔ اس میں ایک بستی کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، لیکن اس قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ یہ قصہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ پیغمبروں کا پیغام کتنا اہم ہے اور اسے ماننا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد سورت ہمیں آخرت کی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی حقیقت جہاں ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اور یہ بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ ایمان لانے والوں کا انجام کیسا ہوگا اور انکار کرنے والوں کو کن نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، رسالت اور آخرت کی بات تو ہو گئی، لیکن توحید کا کیا؟ یعنی اللہ کے ایک ہونے کے کیا ثبوت ہیں؟ تو سورت یاسین ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اس کائنات میں موجود نشانیوں پر غور کریں۔ یہی تو اس سورت کی خوبصورتی ہے، یہ صرف عقائد بتاتی نہیں بلکہ ہمیں اپنے چاروں طرف کی دنیا میں ان کی دلیلیں بھی دکھاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا کائنات میں پھیلی ان نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اللہ کی قدرت اور حکمت کا کھلا ثبوت ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی نشانی مردہ زمین کا زندہ ہو جانا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ایک خشک بے جان زمین میں کیسے زندگی کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی زمین سے کھیت اور باغات لہلہا اٹھتے ہیں۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ جو ذات مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتی ہے۔ اور پھر ذرا کائنات کے اس بہترین نظام کو تو دیکھیں، سورج اور چاند دونوں ایک مقررہ راستے پر اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، نہ کوئی کسی سے ٹکراتا ہے، نہ کوئی اپنی راہ سے بھٹکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی منظم نظام کی نشانی ہے جسے کسی عظیم ہستی نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو خاص طور پر انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسے مویشی جن پر وہ سواری کرتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اس کی ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ اچھا، ان ساری نشانیوں پر غور کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سورت صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتی بلکہ ہمیں کچھ بڑے اہم عملی سبق بھی سکھاتی ہے۔ ان میں سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید نصیحت تو ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ دوسری بات، ہمیں کائنات کی نشانیوں جیسے سورج اور چاند کی گردش پر بس یوں ہی نظر نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ ان پر سوچنا بھی چاہیے۔ تیسرا، آخرت میں جو کامیاب ہوں گے انہیں سلامتی کی خوشخبری دی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی شاعری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے ایک روشن ہدایت ہے۔ اور یہ تمام نشانیاں اور اسباق آخر میں اللہ کی حتمی قدرت کے ایک سادہ مگر بہت گہرے تصور پر ختم ہوتے ہیں۔ کن فیکون، یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی لامحدود طاقت کا اعلان ہے۔ تو اس تمام گہرائی کو سمجھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کا دل ہونے کا ہماری زندگی میں کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ Join us and register now for online transformation.